ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اہلیان کراچی کا انتظار اب ختم ہوا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ سرجانی تا نمائش 22 کلومیٹر ٹریک پر 80 بسیں چلیں گی۔ ہر بس میں 200 سے 250 افراد کے سفر کرنے کی گنجائش موجود۔ گرین لائن میں خواتین اور معذور افراد کے لیے علیحدہ علیحدہ نشستیں مختص۔ گرین لائن بس سروس کا 25 دسمبر سے باقاعدہ آغاز ہوگا، جس سے روزانہ 3 لاکھ مسافر سفر کر سکیں گے۔ کراچی پاکستان کا انجن آف گروتھ ہے، ہمیں کراچی کی خوشحالی کے لیے خود مختار ماڈرن مینجمنٹ سسٹم دینا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا گرین لائن منصوبے کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تمام منصوبوں پر بھرپور پیش رفت جاری ہے۔ کراچی کو صاف پانی کا سب سے بڑا منصوبہ K4 پر میری خصوصی توجہ ہے۔ انشاءاللہ 2023 میں K4 منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے بس کا ٹکٹ بھی لیا اور بس میں سوار ہوئے اور اس کا معائنہ کیا۔ گرین لائن بسیں روزانہ 1,35,000 مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کریں گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ماڈرن سٹی ماڈرن ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ماضی میں کسی نے کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ سسٹم پر توجہ نہیں دی۔ اور کراچی کی جو ٹرانسپورٹ ہے، بالکل اسد عمر آپ نے ٹھیک کہا کہ اتنی حکومتیں آئیں، سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی نے کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی۔ اور یہ ایک پہلا قدم ہے۔ یہ جو گرین لائن ہے، یہ جس طرح اسد عمر نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتایا کہ انشاءاللہ جنوری کے مڈل تک یہ پوری طرح فنکشنل ہو جائے گی، آج شروع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ K4 منصوبہ 2023 میں مکمل ہو جائے گا اور K4 منصوبے سے شہر کراچی کی عوام کو پانی ملے گا۔ وابڈا کے ساتھ اور وابڈا کے چیئرمین کے ساتھ خود فالو اپ کر رہا ہوں، وہ ہے K4 کراچی کا پانی کا مسئلہ۔ اور یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو عذاب آتا ہے کراچی کے لوگوں کے اوپر، اور خاص طور پہ جو بیچارہ غریب طبقہ ہے، ان کو جو پانی نہیں ملتا، بیسک چیز ہے پانی، تو اس کے لیے میں آپ کو خوشخبری یہ ہے، جس طرح ابھی اسد عمر نے ٹائم لائنز آپ کو دی، کہ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ اپروو ہو کے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو جائے گی۔ گرین لائن بس سروس منصوبے کے ٹرائل آپریشن کے افتتاح کے بعد وزیر اعظم کراچی کا دورہ 4 گھنٹے میں مکمل کر کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ تذکرہ کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا، جنہوں نے سندھ حکومت سے تعاون مانگ لیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بنڈل آئی لینڈ اور ہیلتھ انشورنس کے لیے سندھ حکومت سے تعاون مانگ لیا۔ کہا، سندھ کے لیے ہیلتھ کارڈ اور بنڈل آئی لینڈ بے حد ضروری ہے۔ بنڈل آئی لینڈ پر سندھ حکومت نے NOC دے کر واپس لے لیا تھا۔ سندھ حکومت کو بنڈل آئی لینڈ کی اجازت دینی چاہیے۔ بنڈل آئی لینڈ سے سب سے زیادہ سندھ کو فائدہ ہوگا۔ سندھ حکومت بھی انشورنس کے کام میں ہمارا ساتھ دے، صحت سے بڑھ کر دوسری کوئی سہولت نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بنڈل آئی لینڈ اور ہیلتھ انشورنس کے لیے سندھ حکومت سے تعاون مانگ لیا۔ کہا، سندھ کے لیے ہیلتھ کارڈ اور بنڈل آئی لینڈ بے حد ضروری ہے۔ بنڈل آئی لینڈ پر سندھ حکومت نے NOC دے کر واپس لے لیا تھا۔ سندھ حکومت بھی ہیلتھ انشورنس کے کام میں ہمارا ساتھ دے، صحت سے بڑھ کر دوسری کوئی سہولت نہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے سندھ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف سندھ کا نام لیتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان صوبہ سندھ کے لیے کام کرتے ہیں۔ کہا کہ ہماری حکومت بنی تو گرین لائن منصوبے کی ذمہ داری گورنر سندھ نے لی۔ گرین لائن منصوبے میں گورنر سندھ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ فروری 2016 میں گرین لائن کا منصوبہ منظور ہوا تھا۔ حکومت میں ہونے کے باوجود منصوبے کا انفراسٹرکچر بھی نہیں بنا تھا۔ حیدرآباد سکر موٹر وے کا وزیر اعظم عمران خان جلد افتتاح کریں گے۔ گرین لائن کا 2 ہفتے ٹرائل آپریشن ہوگا۔ یہاں تک پہنچے، لیکن حقیقت ہے نہیں ایسی۔ یہ جس وقت حکومت ہماری بنی تو شروع میں اس کی ذمہ داری براہ راست گورنر صاحب جو ہے خود اس کو سپروائز کر رہے تھے، اور ان کی ٹیم جو تھی خاقان مرتضیٰ اور بلال، میں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آج یہاں پر نہیں ہے، ان کی اب دوسری ذمہ داری ہیں، وہاں پر کام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس منصوبے کو
यहाँ तक पहुँचाने के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा किया, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद दिसंबर 2020 में हमारी SIDCL जो है वो प्लानिंग मिनिस्ट्री का हिस्सा बन गई और SIDCL की टीम जावेद कुरैशी साहब चेयरमैन SIDCL, नदीम लोधी CEO SIDCL, इन दोनों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आज जहाँ पर हम पहुँचे। खबर शामिल करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से, जिनका कहना है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आए तो ग्रीन लाइन का इफ्तिताह भी करवा देंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का नून लीग के अलामती इफ्तिताह पर तबसरा, कहा सिंध हुकूमत को वज़ीर आज़म इमरान खान पसंद नहीं, सूबाई हुकूमत सिंध में सेहत कार्ड तकसीम नहीं करने देती। सिंध हुकूमत ने 14 साल में एक बस देना भी मुनासिब नहीं समझा। ग्रीन लाइन बस के बाद सिंध हुकूमत भी ऐलानात कर रही है। उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत अब कह रही है कि 250 नई बसें लाएंगे। सिंध हुकूमत हमारी बसों की क्वालिटी का मुकाबला करे। ये तो खुद कर लेते ये काम, वो भी नहीं करते और करने भी नहीं देते। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से मैं ये सिंध हुकूमत से भी कहता हूं कि अपनी जो दुश्मनी आपने जो पॉलिटिकल राइवलरी अपनी रखनी है वो जरूर रखें, लेकिन हमारी सिंध की आवाम को खुदा के वास्ते सहूलत या तो वफाकी हुकूमत को देने दें या खुद इसके हिस्सेदार बने। रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बना डाला। कहते हैं कि K4 मंसूबे को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुकम्मल नहीं होने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम को पीने के पानी तक से महरूम रखा। कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत शहर को ओन नहीं करती। सूबाई हुकूमत की नीयत पर जो भी भरोसा करता है वही इंसान धोखा खाता है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची 95% रेवेन्यू सूबा सिंध को देता है। कराची का जितना मैंडेट है उसे उतना हिस्सा दिया जाए। कराची को किसी की भीख की हरगिज़ जरूरत नहीं। हमारी बदकिस्मती थी कि वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। पूरा पाकिस्तान कराची की इमदाद से पल रहा है। कराची को उसका सिर्फ हक दिया जाए। कराची को किसी की ज़रूरत नहीं है। कराची में जिसके पास जितना मैंडेट है उतना इख्तियार दिया जाए, यही जमहूरियत है। आज मैंने वज़ीर आज़म से सवाल किया है कि इसका जवाब तलाश कीजिए कि MQM के पहले मेयर ने 1988 में वर्ल्ड बैंक से पूरे साउथ ईस्ट एशिया का, MQM के दूसरे दौर में MQM के नाजिम ने कराची के 6 रूट्स पर मेट्रो बस का एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, वो वर्ल्ड बैंक के साथ था, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2021 में क्यों बन पाया है? इन सवालात, ये बदनसीब शहर है जहां पर जो वफाक और सूबा इस शहर के चलने से पलते हैं वो उसको सॉवरेन गारंटी नहीं दे सकते। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ग्रीन लाइन का 3 माह का काम 3.5 साल में मुकम्मल हुआ। जो काम 3 माह में होना था उसे 3.5 साल क्यों लग गए? वफाकी हुकूमत का कौन सा नुमाइंदा बसों पर कमीशन मांग रहा था? उन्होंने कहा कि आज वज़ीर आज़म ने जो इफ्तिताह की उस प्रोजेक्ट से उनका कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान कोई एक मंसूबा ही दिखा दें जो उन्होंने खुद से शुरू किया हो। बसों की खरीदारी में जो प्लॉट खरीदे गए वो सबको पता है। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ और आज वो वज़ीर आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। बहरहाल उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक है, ये शौक पूरा कर लें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो, एक मंसूबा बता दें। कराची नहीं, किसी पाकिस्तान के किसी इलाके में इमरान खान कौमी नौयत का एक मंसूबा दिखा दे जो 3.5 साल में इसने शुरू किया। तख्तियां लगाना, तख्तियां बनाना, झूठ बोलना, झूठे दावे करना ही बड़ा आसान काम है। मुल्क तरक्की करता है जब कौमी नौयत के मंसूबे लगते हैं, जब अवाम की खैर ख्वाही की पॉलिसी होती है, जब मुल्क के मसाइल का हल पार्लियामान के अंदर तलाश किया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर तंज कर डाला।
کہا کہ گرین لائن بس منصوبہ پاکستان مسلم لیگ نون کا منصوبہ تھا. میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے عمران خان کو منصوبے کی تختی لگانے کا موقع ملا. کہتی ہیں کہ پاکستان میں 3 سال سے صرف جھوٹ بول کر عوام کو لوٹا جا رہا ہے. جب کوئی چوری پکڑی جائے تو کمیشن بنا دیا جاتا ہے. شہر کراچی میں ہمارے پرامن کارکنوں پر لاٹھیاں برسائی گئیں. پرامن کارکنوں پر تشدد قابل مذمت ہے. کرائے کے ترجمانوں کے بیانات صرف جھوٹ پر مبنی ہیں. جب ملک کا وزیر اعظم اداروں کو استعمال کر کے، رینجرز کو استعمال کر کے پرامن سیاسی پارٹیز کے کارکنان کو کے اوپر تشدد کرے، لاٹھی برسائے، تو پھر سیالکوٹ کے واقعات ہی ہوتے ہیں. کیونکہ یہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو انکلکیٹ کر دیا گیا ہے. انٹالرنس جو ہے وہ انکلکیٹ کر دی گئی ہے. یہ عمران صاحب کا اپنا فاشسٹ رویہ ہے جس کی سزا پاکستان کی عوام اور ہمارا معاشرہ بھگت رہا ہے. سب سے پہلے تو 3 سال کا تسلسل ہے نااہلی اور ڈاکہ زنی کا، کہ پاکستان کے اندر 3 سال سے صرف جھوٹ، فراڈ، فریب، ڈاکہ اور پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے. اور جو اس میں ملوث ہے عمران صاحب کی سربراہی میں، عمران مافیا ملک کے اوپر مسلط ہے، اس کو پوری پروٹیکشن دی جاتی ہے. اپنی چوری اور اپنے ڈاکوں کو چھپایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت باتیں سنی کہ ڈیٹ کمیشن بن گیا، آٹا چینی کمیشن بن گیا. اس کے ساتھ ایک گریوینس سیل ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر، پھر ایک کمپلینٹ سیل ہے پرائم منسٹر آفس کے اندر. جب کوئی چوری پکڑی جائے، آٹے کی چوری پکڑی جائے، چینی کی چوری پکڑی جائے، تو نواز شریف، شہباز شریف پر الزام لگاؤ اور کمیشن بنا دو. سندھ کے وزیر اطلاعات و محنت سعید غنی نے موجودہ حکومت کو نااہل اور نالائق قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ فائر بریگیڈ ہو یا گرین لائن کا منصوبہ، یہ سب سابقہ وفاقی حکومت کے منصوبے تھے جس پر موجودہ نااہل وزیر اعظم اپنی تختیاں لگا رہا ہے. سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کا گرین لائن بس منصوبے کے افتتاح پر رد عمل. کہا گرین لائن کا منصوبہ نون لیگ نے شروع کیا اور مکمل ان کے دور میں ہو رہا ہے. فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کا منصوبہ بھی نون لیگ کا تھا. حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ان منصوبوں کا کریڈٹ یہ لوگ خود لے رہے ہیں. گزشتہ 3.5 سالوں میں موجودہ نالائق اور نااہل حکومت نے کراچی کے لیے ایک بھی منصوبہ مکمل نہیں کیا. اگر پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور صوبہ سندھ کے لوگ بدقسمتی سے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے بھی ہیں، لیکن کم از کم ہمیں احساس دلائیں کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جو آتے ہیں، ایک آدھ رات رہتے ہیں اور اعلانات نہیں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ عملی طور بھی کرتے ہیں. کراچی کے لیے اعلانات ہوئے ہیں، 1 نہیں 2-3 دفعہ ہوئے ہیں. بدین کے لیے ہوئے ہیں، ٹھٹا کے لیے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ضلعوں کے لیے اعلانات ہوئے. ہر اور اعلانات میں اربوں روپے کے اعلان ہوئے. یہ بھی نہیں کہ 5 کروڑ 10 کروڑ، اربوں روپے کے اعلانات ہوئے. وہ تو کراچی کا ایک تھا. تو کئی ضلعوں کے لیے اعلانات ہو گئے، لیکن کسی اعلان پر عمل درآمد آج تک نہیں ہوا. اور کراچی کے لوگ، بدین کے لوگ، ٹھٹا کے لوگ، باقی اور ڈسٹرکٹ کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں صوبہ سندھ کے دورے پر، وہ کوئی خوشخبری لائیں گے اور کہیں گے کہ جی میں یہ پیسے لے کر آ گیا ہوں جس کا میں نے اعلان کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے. ترجمان سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے بھی وفاقی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہتے ہیں عمران خان نہیں جو کسی اور کے کام پر اپنا فیتا کاٹے. 31 جنوری کو شہر کے لیے 50 بسیں لا رہے ہیں. بس سروس کو جنگلہ بس کہنے والے آج کسی اور حکومت کے منصوبوں کے فیتے کاٹ رہے ہیں. 31 جنوری کو شہر کے لیے 50 نئی بسیں لا رہے ہیں، جبکہ وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان ایک بار پھر سے سرد جنگ چھڑ گئی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت سندھ حکومت کے کسی وزیر نے گرین لائن بس منصوبے کی افتتاحی تقریب میں شرکت نہیں کی. ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے اس حوالے سے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے دعوت نامہ موصول ہوا. وزیر اعظم صاحب کراچی میں کافی منصوبوں کا افتتاح کر چکے ہیں، وہ سارے منصوبے کہاں ہیں، ہمیں جواب دیں. پیپلز پارٹی کا یہ نصب العین ہے انشاءاللہ کہ بے لوث خدمت کی جائے گی، عوام کی خدمت کی جائے گی. اور اسی لیے جو نیا بلدیاتی نظام اب کراچی شہر میں اور کراچی کے ساتھ ساتھ پورے سندھ میں لایا جا رہا ہے، وہ اسی فلسفے کو مد نظر رکھتے ہوئے لایا جا رہا ہے کہ جو بلدیاتی اختیارات ہیں ان کا نچلی سطح پر منتقل ہونا کیوں ضروری ہے. تمام بلدیاتی امور ان بلدیاتی نمائندوں کو دیکھنے چاہیے اور بالخصوص کراچی شہر کے اندر، تاکہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل ہو
مختلف ٹاؤن قائم کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ یو سی کے اوپر ٹاؤن کے اوپر KMC. آپ کے گلی کوچوں کے لیے، آپ کے اطراف میں جو کام ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے آپ کا UC کا نمائندہ بھی ہوگا، آپ کے ٹاؤن کا بھی نمائندہ ہوگا، اور جب بڑے پیمانے پہ کوئی کام کرنا ہوگا تو اس کے لیے میئر KMC بھی ہوگا. کراچی میں گرین لائن بس منصوبے کے افتتاحی تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. کراچی میں گرین لائن منصوبے کی تقریب میں وزیر اعظم کے پہنچنے سے قبل ہی بدنظمی کا مظاہرہ. تحریک انصاف کے کارکنوں کا گرین لائن منصوبے کی افتتاحی تقریب میں نہ بلانے پر احتجاج. کارکنان نے گرین لائن انڈر پاس میں احتجاج اور دھرنا دے دیا. مظاہرے کے دوران کارکنان اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی. خبر شامل کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حوالے سے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس. کراچی میں جاری ترقیاتی اسکیموں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے کہا کہ محض سیاسی وجوہات کی بنا پر صوبہ سندھ کے عوام کو وفاقی حکومت کے ترقیاتی اسکیموں کے ثمرات سے محروم نہیں رکھا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تمام منصوبے عوامی فلاح کے لیے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. PSP اور جماعت اسلامی نے سندھ بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف جد و جہد پر اتفاق کر لیا. دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سندھ حکومت کا منظور شدہ عوام دشمن بلدیاتی بل آئین، قانون اور جمہوریت پر بدنما داغ ہے. پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال اور جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. PSP اور جماعت اسلامی میں سندھ بلدیاتی ترمیم بل کے خلاف جد و جہد پر اتفاق ہو گیا، جبکہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ سندھ حکومت کا منظور شدہ عوام دشمن بلدیاتی بل آئین، قانون اور جمہوریت پر بدنما داغ ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ کے وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو نے کہا ہے کہ صنعتی زونز میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری و ساری ہے. سائٹ لمیٹڈ کا دورہ کرتے ہوئے صوبائی وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو نے کہا کہ صنعتی زونز میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے اور خاص طور پر سیوریج کے پانی کی نکاسی، انفراسٹرکچر کی بہتری اور تجاوزات کے خاتمے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. اس موقع پر انہوں نے سائٹ لمیٹڈ کے ملازمین کے لیے قائم ڈسپینسری کا بھی دورہ کیا اور مزید بہتری کی ہدایت جاری کی. MD سائٹ لمیٹڈ اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جبکہ دورے کے موقع پر وزیر صنعت و تجارت نے شجرکاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشر عباب سید اور دیگر اہم شخصیات کے ہمراہ شیری جنا کالونی میں اربن فارسٹ اور باسکٹ بال گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا. کہتے ہیں ہم وزیر اعظم عمران خان نہیں جو کسی کے منصوبے پر فیتا کاٹے. وسیم اختر KMC میں ہمیشہ اختیارات کا رونا روتے رہے. آج ہم سائٹ ایریا کی نہ صرف 15 سڑکیں بنا رہے ہیں، وہیں 31 جنوری کو 50 بسیں، جبکہ آئندہ 2 ماہ میں مزید 200 نئی بسیں کراچی میں چلا رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشار عباب سید، میونسپل کمشنر اختر علی شیخ اور دیگر اہم شخصیات کے ہمراہ شیریں جینا کالونی میں اربن فارسٹ اور باسکٹ بال گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ موجودہ حکومت محض اعلانات پر مبنی ہے. ان کا نام عمران خان کے بجائے اعلان خان ہونا چاہیے. عوام کو نہ 1 کروڑ نوکریاں ملی، نہ ہی 50 لاکھ گھر. اعلانات پر مبنی حکومت ہے، ان کا نام ہونا چاہیے اعلان خان. کیوں؟ کیونکہ صرف اعلانات کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وعدے وفا تو نہیں کرتے. کراچی شہر کے لیے 162 ارب روپے چھوڑے، 1100 ارب روپے کا بھی وعدہ کیا تھا. 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکریوں کا بھی وعدہ کیا تھا. 200 ارب ڈالر پاکستان واپس لانے کا وعدہ کیا تھا. میں IMF نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، اس کا بھی اعلان کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ وسیم اختر کے MC میں ہمیشہ اختیارات کا رونا ہی روتے رہے. آج ہم سائٹ ایریا کی نہ صرف 15 سڑکیں بنا رہے ہیں، وہیں 21 جنوری کو 50 بسیں، جبکہ آئندہ 2 ماہ میں مزید 200 نئی بسیں کراچی میں چلا رہے ہیں.
कहते थे वसीम अख्तर साहब फाइलें फेंक फेंक के, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं क्या करूं? वही केएमसी मछली चौक से कैनप की सड़क बनाने जा रही है 80 करोड़ रुपए की। वही केएमसी आपकी माई कुलाची रोड जो कि पिछले 15-16 साल से जिसकी स्ट्रीट लाइट्स बंद हैं, उनकी स्ट्रीट लाइटों की मुरम्मत वही केएमसी करने जा रही है। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ डॉक्टर अफशान रुबाब सैयद का कहना था कि कराची के एजुकेटेड रेजिडेंट्स ने, एजुकेटेड अवाम ने मिलकर और डीएमसी साउथ का साथ देते हुए एक अर्बन फॉरेस्ट्री का इतने बड़े और वसीम पैमाने पर आप देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट का इनेकाद करने जा रहे हैं। और मुर्तज़ा वहाब साहब एडमिनिस्ट्रेटर कराची, उन्होंने इसमें हमारा भरपूर जो है वो साथ दिया। उनके डायरेक्शंस मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से नासिर हुसैन शाह साहब के डायरेक्शंस, सिंध के डायरेक्शंस, सीएम साहब सिंध के डायरेक्शंस को मद्देनजर और उनके विजन को आगे लाते हुए डीएमसी साउथ ने ये एक तोहफा दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि हम इमरान खान नहीं जो किसी और के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाकर फीते काटते रहें। जल्द बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। अब ताकत की कुंजी आवाम के हाथों में है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर जिला वस्ती में पार्क्स की बहाली का मिशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम ने जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पार्कों की तज़ीन व आराइश और तामीर नौ के कामों का जायजा लिया। कहते हैं अवाम को बेहतरीन तफरीही सहूलियात और सेहतमंदाना माहौल की फराहमी में पार्क बहाली मनसूबा अहम संग मील साबित होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती तहा सलीम जिले के 100 पार्क्स प्रोजेक्ट को हकीकत का रंग देने के लिए मुसलसल सरगर्म अमल है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स के हमरा 100 पार्क्स प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम सब डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर्स और बल्दिया वस्ती के महकमा बागात के अफसरान हंगामी बुनियादों पर पार्क्स की तज़ीन नौ और तामीर नौ के कामों को तेजी से पाया तकमील तक पहुँचाने में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम ने जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके पार्कों की तज़ीन व आराइश और तामीर नौ के कामों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उनका कहना था कि 100 पार्क्स प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं ताकि एक जानिब तो आवाम को पार्कों में तफरीह की सहूलत मुहैया कर सके और दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत को अमली जामा पहनाकर हकीकत का रंग दिया जा सके। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जैसा कि आपको पता है कि ठीक ठाक पार्क्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं और ज़्यादातर की हालत ठीक नहीं है। तो एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, हम लोगों ने इनको रीबिल्ड करने का, रिवाइव करने का बेड़ा उठाया है और इस पर हम काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी फ्यू टाइम्स के DMCs, KMCs और DC ऑफिस सब मिल के इसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि जितने पार्क्स हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैं उनको रिवाइव किया जाए और इस पे गाइडेंस हमें मिलती रहती है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर KMC। जी, हमारे पास ये वन ऑफ द वेल प्लान्ड एरिया है, तो टोटल 350 से ज़्यादा पार्क्स हैं और ज़्यादातर पार्क्स की हालत सही नहीं है। कोई 60-70 ऐसे हैं जो ठीक हैं, बाकियों को सही करना है इंशाल्लाह। हमारा टारगेट ये है कि हम इंशाल्लाह जितने हो सके हम करें। पार्क्स प्रोजेक्ट में पब्लिक प्राइवेट इश्तराक के तहत बनाए जाने वाले इलाका 100 मकीनों की बागबान कमेटियां भी जिला इंतजामिया के हमरा अपना मुस्तकिल किरदार अदा कर रही हैं। अवाम और इंतजामिया के इश्तराक की बदौलत ये उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द ही जिला वस्ती के अवाम को शाम के वक्त तफरी और खुशगवार माहौल मैसर आ सकेगा और अवाम को बेहतरीन तफरीही सहूलियात और सेहतमंदाना माहौल की फराहमी में पार्क बहाली मनसूबा अहम संग मील साबित होगा। सिंध के वज़ीर बल्दियात और चेयरमैन कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह की खुसूसी हिदायत पर वाटर बोर्ड शहर में फराहमी और नकासी आब से मुताल्लिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहा है। MD वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान से साइट एसोसिएशन नॉर्थ कराची के वफ़द ने MD सेक्रेटेरिएट कारसाज में मुलाकात करके फराहमी और नकासी आब के मुख्तलिफ मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। साइट एसोसिएशन नॉर्थ कराची के वफ़द की क़यादत मोइस खान कर रहे थे। इस मौके पर साइट एसोसिएशन नॉर्थ कराची के वफ़द ने दरपेश फराहमी और नकासी आब के मसाइल से MD कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान को आगाह करते हुए कहा कि
مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ایم ڈی واٹر بورڈ نے وفد کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے ملاقات کے دوران پیش کردہ فراہمی اور نکاسی آب سے متعلق تمام شکایات کے فوری طور پر حل کے لیے متعلق افسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کر دیے۔ ملاقات کے دوران ایم ڈی واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کا کہنا تھا کہ شہر میں فراہمی اور نکاسی آب کے مسائل تیزی سے حل کیے جا رہے ہیں، جبکہ وزیر بلدیات سندھ اور چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی خصوصی ہدایت پر واٹر بورڈ شہر میں فراہمی اور نکاسی آب سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے، جبکہ ملاقات کے دوران واٹر بورڈ کے چیف انجینئر E&M انتخاب احمد راجپوت، چیف انجینئر ظفر بلیچو، چیف انجینئر سیوریج آفتاب چانڈیو، چیف انجینئر واٹر سکندر زرداری، اسٹاف آفیسر انجینئر سید سردار شاہ، اسٹاف آفیسر 2 چیئرمین واٹر بورڈ نعمت اللہ مہر اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی اور میونسپل کمشنر آفاق سعید کا بلدیہ زون کے محکمہ باغات کے اچانک دورہ۔ بے ضابطگیوں کی شکایت پر ڈائریکٹر پارکس بلدیہ کماڑی اور ڈپٹی ڈائریکٹر پارکس بلدیہ زون کو معطل کر دیا گیا، جبکہ افسران کے خلاف تحقیقات کے لیے میونسپل کمشنر کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی نے میونسپل کمشنر آفاق سعید اور ڈائریکٹر ایجوکیشن کماڑی ابراہیم عمرانی کے ہمراہ ڈیپٹی ڈائریکٹر باغات بلدیہ زون وقار احمد صدیقی کے دفتر کا سرپرائز دورہ کیا۔ ان سے اسٹاک رجسٹر طلب کیا جو کہ موجود نہیں تھا۔ اس پر ڈائریکٹر پارک کماڑی قیوم سومرو کو حاضری دفتر کیا گیا۔ ان سے ایڈمنسٹریٹر اقبال احمد میرانی نے لاکھوں روپے کا مہیا کردہ ہینڈنگ، ٹیکنگ اور اس سے متعلق باز پرس کی گئی، تاہم دونوں افسران تفصیلات بتانے میں مکمل طور پر ناکام نظر آئے، جس پر ڈائریکٹر پارک قیوم سومرو اور ڈیپٹی ڈائریکٹر بلدیہ زون وقار احمد صدیقی کو فوری طور پر معطل کر کے ان کے خلاف انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ میونسپل کمشنر آفاق سعید کو کمیٹی کا چیئرمین، جبکہ ڈائریکٹر ایجوکیشن ابراہیم عمرانی اور ڈائریکٹر HR جاوید قمر کو ممبر نامزد کرتے ہوئے 3 دن میں انکوائری رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ معیاری ترقی کاموں کے ذریعے عوام کو سہولیات پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر فہیم خان اور ایگزیکٹو انجینئر سول گلشن اقبال زون اقبال احمد ملہ کے ہمراہ توقیر عباس اور سڑکوں کی استرکاری اور گلیوں کو پیور بلاکس کی مدد سے پختہ کرنے کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ معیاری ترقیاتی کاموں کے ذریعے عوام کو سہولیات پہنچا رہے ہیں۔ مذکورہ علاقے میں سیوریج اور تجاوزات کے مسائل موجود ہیں، جسے دور کرنے کے بعد اب یہاں سڑکیں اور گلیاں پختہ کرنے کا کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی بلدیاتی مسائل دور کرنے کے لیے کام کیے جائیں گے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان نے اس موقع پر کہا کہ بلدیاتی مسائل دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ دستیاب وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بلدیاتی مسائل دور کرنے میں مصروف عمل ہے۔ ایڈمنسٹریٹر رحمت اللہ شیخ اور میونسپل کمشنر فہیم خان کی خصوصی ہدایت پر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین کرکٹ سیریز سے قبل بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹو انجینئر MND امتیاز بھٹو کی زیر نگرانی نیشنل اسٹیڈیم سے ملحقہ شاہراہوں بالخصوص اسٹیڈیم روڈ اور شہید ملت روڈ کو خوبصورت روشنیوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ انچارج شمشاد راؤ کی زیر نگرانی نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف مٹی اور ملبہ اٹھانے کا کام تیزی سے جاری ہے، جس کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف صاف ستھرا اور ہر قسم کے ملبے اور مٹی سے پاک کر دیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی کی ہدایت پر بلدیہ کماڑی کے حدود میں بلدیاتی مسائل کے حل کی رفتار کو مزید تیز کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں۔ رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل کے فوکل پرسن رحمان شیر اور حبیب اللہ کے ہمراہ سیوریج لائن کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی آفاق سعید نے کہا کہ انتظامیہ بلدیہ کماڑی عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور جد و جہد میں مصروف عمل ہے۔ بلدیہ کماڑی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نکاسی آب کی چھوٹی بڑی لائنوں کی تبدیلی اور مرمت کا کام انتہائی برق رفتاری سے جاری ہے۔ جن علاقوں میں نکاسی آب کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، انہوں نے یقین دلایا کہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے انتظامیہ نے نکاسی آب کے مسائل پر قابو پانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کے تحت حکمت عملی وضع کی ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آ سکے۔ تمام ہمارے کماڑی ڈسٹرکٹ میں
डेवलपमेंट के हवाले से सारा जाल बिछा हुआ और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए काम कर सकें और आवाम की खिदमत कर सकें। अभी यहाँ पर पानी हमेशा बारिशों में खड़ा हो जाया करता था सुल्तानाबाद पे, तो हमने उसको पहले उसकी सीवरेज लाइन डाली है एंड देन अब यहाँ कारपेटिंग का भी काम स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में 80 काम स्टार्ट किए हुए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए कोशिश कर सकें। हर यूसी एंड हर वार्ड के लिहाज से हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन टाइम कंप्लीट कर लें। सर हमारे पास तो टोटल 70 पार्क हैं, बट हम अभी इस पे जो वर्किंग कर रहे हैं वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए अपना गटर बागीचा पार्क है एंड डिफरेंट इलाके में जो पार्क है हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि रेनोवेट कर सकें। क्लीन एंड ग्रीन हम इस स्कीम को लेकर के चल रहे हैं जो पीपल्स पार्टी का विजन भी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम अपने डिस्ट्रिक्ट को क्लीन एंड ग्रीन बना करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आखिर में इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने सीवरेज लाइन की तब्दीली पर म्युनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद का शुक्रिया अदा किया। आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से ज़िला वस्ती और ज़िला शर्की में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। नाज़माबाद और लाइन्स एरिया पार्किंग प्लाजा के अतराफ ऑपरेशन में पथारे, केबिन और दीगर सामान जब्त कर लिया गया, जबकि गैर कानूनी तजावुज़ात को मिसमार भी कर दिया गया। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की जानिब से कराची के 2 अजला में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। महकमा इंसदाद तजावुज़ात के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। जिला वस्ती के इलाके नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस, लंडा बाजार और उर्दू बाजार सर सैयद कॉलेज के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई डायरेक्टर कामरान खान और असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद अब्दुल हन्नान भुट्टो ने की। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में पार्किंग प्लाजा, लाइन्स एरिया में रोड और फुटपाथ पर रखे केबिन होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पतहारे, गन्ने की मशीन और दीगर तजावुज़ात जब्त कर ली गयी। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर अमीन लखानी और इलाका पुलिस SHO खालिद रफीक ने की। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात की टीमों के साथ इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, रेंजर्स, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थी। करप्ट इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी ने एक बार फिर शाहराह कायदीन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इंतजामिया की जानिब से चंद माह कबल जिस सड़क की असर नौ मुरम्मत की गई, वही शाहराह नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के सबब इस वक्त बदतरीन टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस सुबह शाम के औकात में ट्रैफिक का जैम होना भी मामूल बनकर रह गया। सोने की चिड़िया की मिसल शहर कराची का कोई पुरसाने हाल है भी या नहीं। करप्ट इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी ने एक बार फिर कराची की शाहराह कायदीन को तबाही के नहज पर पहुंचा दिया। इंतजामिया की जानिब से चंद माह कबल तरक्याती काम के नाम पर जिस सड़क की असर नौ मुरम्मत को यकीनी बनाया गया था, ताहम नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के सबब वही मरकजी शाहरा बदतरीन टूट फूट का शिकार होकर इंतजामिया की अदम कारकर्दगी पर कई सवालात उठा रही है। अवाम का कहना है सड़क पर आए रोज हादसात होते हैं, लोग कीमती जानों से भी जाते हैं, मगर किसी को भी अवामी जानों का कोई ख्याल नहीं। 100%, 200% करप्शन हो रही है। पैसा जेबों में जा रहा है, मटेरियल कुछ भी नहीं लगा, ना रोडें, सड़कें, सड़क तबाह हाल है। पूरा कराची जो है ना बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है। क्या कर रहा है? रोडें सके सारे पानी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, बसों में लट जा रहे हैं। हर जगह की रोडें जो है ना टूटी फूटी का शिकार हुई भी हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि भाई इस पे तवज्जो दें ताकि जो है ना ये हादसा कम से कम हो सकें। हर जगह की सूरत हाल ये है, कम से कम मटेरियल इस्तेमाल करके जेबों में पैसा जा रहा है। इस कराची के साथ जिस तरह का सुलूक होता जा रहा है, आप ये देखें कि जो मामलात कराची के लिए बनने चाहिए थे वो नहीं बन पा रहे हैं, बल्कि बिगड़ते जा रहे हैं। तमाम इंतज़ामिया करप्शन को देखते हुए और इन तमाम लोगों को देखते हुए नाकस हुक्मरान, चाहे वो वफाक हो, सूबाई हो या शहरी हो, इसमें सबका हाथ है। एक्सीडेंट का जो रेशो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। उसमें बहुत सारी फजूलियात है कि पानी भरा हुआ है, रोड खुदे हुए हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया कोई भी तसव्वुर नहीं है
اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ جو بھر گیا وہ بھر گیا، پھر یہ اپنی مدد آپ لوگ اپنے طور پہ کرتے ہیں۔ تباہی سے دو چار ہونے پر گاڑیاں شاہراہ پر دوڑنے کے بجائے رینگنے پر مجبور ہیں، جہاں کاموں سے گھر اور گھروں سے دفاتر جانے والے شہری رول کر رہ گئے ہیں۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز کراچی۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔